الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلا موضوع ہم اور آپ کے مابین جو تذکرے میں آنا ہے وہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کی نماز کی اور دینی ذہن سازی کی کیسے فکر کی جائے۔ اس کے لیے آپ کے شہر کے علماء نے بہت ہی اہم کام یہ کیا کہ نمازوں کی پابندی کی، حاضری کا نظام بنایا اور اس پر انعام کی ترتیب رکھی۔ پھر اس نماز کے پڑھے جانے والے سورتوں کو سمجھنے، ان معنی اور مفاہیم کو، دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی بھی ترتیب بنائی۔ اس کے لیے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک اسکول پڑھنے والے بچے بھی کیوں نہ ہوں، وہ مسجد آ جائیں، یہاں نماز اور مکتب کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک وغیرہ وہ کرنا چاہتے ہوں، بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہوں، وہ بھی وہ کر لیں مسجد کے ماحول میں۔ یہ بھی ان کے لیے بہت بہترین ترتیب ہے۔ مساجد کی تعمیر کا مقصد پہلے ہم سمجھیں۔ مسجد کی تعمیر صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد نبوی تعمیر فرمائی، آپ اپنے زمانے میں ان اول بیت وضع للناس، وہ تو کعبۃ اللہ ہے جو دنیا بننے کے موقع پر رکھی گئی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی مسجد نبوی، وہاں اس مسجد نبوی میں کیا کیا کام ہوتے تھے، صحابہ اکرام کے خاندانی جھگڑے، خلا طلاق کے فیصلے کہاں پر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دارالقضاء تھا کیا جہاں الگ سے جا کے کورٹ میں فیصلے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑ سواری، تیر چلانا، کشتی کرنا، جنگ میں جانے والوں کے فیصلے ہونا، کوئی چوری کر لیا اس کی سزا مرتب ہونا، کوئی زنا کر لیا اس کی سزا مرتب ہونا، یہ سارے امور ترتیب دینے کے لیے مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور جگہ تاریخ کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد سے ہٹ کر بھی ایک الگ سے حال بنایا تھا، اس حال میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام پورے کام کیا کرتے تھے۔ کسی حدیث کی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ فقہا بنے، محدث بنے، مجاہد بنے، قاضی بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، عالم بنے، دین کے شہید بنے، شہدا بنے، وہ سارے کے سارے جذبے مسجد سے حاصل کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کو نماز کی حد تک خاص کر دینا یہ اس وقت شروع ہوا جب مسلم حکومت ختم ہو گئی، اسلامی خلافت کا جب زوال آ گیا، سیکولرازم اور جمہوریت کا نظام جب دنیا میں چھایا جانے لگا، تو پھر ہر آدمی سیکولر مسلم بننا پسند کیا۔ مذہبی مسلمان نہیں ہے، سیکولر مسلمان ہے۔ جیسا ہمیں نان مسلم لیڈر کہتے ہیں کہ آپ اپنی مسجد میں یہ کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس کو ہی ہم دین سمجھیں گے، یعنی بقول اس بات کے کہ جتنا ہمیں کافر دین کا کام کرنے کی اجازت دیں گے اتنے ہی کام کو ہم دین سمجھیں گے۔ اس سے زائد کام کو دین سمجھنا، اس سے زائد کام کو مسجد کا حصہ اور ذمہ داری سمجھنا،
یہ ہمارے لیے دین شمار نہیں ہونا، یہ دین کا ناقص تصور ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے لے کر دعوت و تبلیغ کی جماعتوں کا سلسلہ مسجد میں ہو رہا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، وہ کھاتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، دین کی دوسری باتیں بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے، اسے اعتراض نہیں ہوا۔ اور آزادی سے پہلے سن 400 ہجری میں 400 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے مسجد کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں کوئی مدرسہ تعمیر نہیں ہوا، 400 ہجری تک۔ 400 ہجری کے بعد مساجد سے ہٹ کر مدارس تعمیر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو 400 سالہ عرصے میں امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام شافعی، فقہا، محدثین جتنے بھی تیار ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے مساجد سے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ تصور ختم کرنا چاہیے کہ مسجدوں میں نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، مسجدیں تو جیسے یہ مسجد ہے یہ تو ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہماری کا مطلب کہ آج کے موجودہ مسلمانوں کے بنائی ہوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی شاہوں نے اور نوابوں نے بنائی ہوگی۔ اتنی بڑی ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جو مسجدیں چندہ کر کے لوگوں سے رقم وصول کر کے یا ذاتی طور پر بنائی جاتی ہیں، ایک فلور نمازیوں کے لیے کافی ہو گیا، پھر سیکنڈ فلور کے لیے چندہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم بہت ہی ادب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، سیکنڈ فلور کی تعمیر کا چندہ کرنے اس کے وقت کیا یہ پبلک کو کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ فلور کبھی کبھار یوز میں آئے گا، جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھا جائے گا، باقی بند رہے گا، اور سیکنڈ فلور عید میں ایک مرتبہ کھولا جائے گا، اس کے بعد بند رہے گا، دھول پڑی رہے گی، چلنے کے بھی قابل نہیں رہے گا، اور مؤذن اور خادم سے مہینے میں 15 دن میں سال میں ایک مرتبہ جھاڑو مار کر صاف کیا جائے گا۔ اس کی خاطر آپ حضرات تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیجئے۔ تو پھر ہمیں بتائیے ایک ڈونیشن کرنے والا بھی آ جائے کہ میرے چندے سے بننے والے فلور میں نماز 5 وقتہ نہیں ہوگی، ہفتے میں یا عید برات میں ہوگی، کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ تعاون جب لیا جاتا ہے تو اس میں مسجد کے استعمال کے نام سے لیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر ہم مسجد کو کیسا استعمال کر سکتے ہیں اس کی معلومات ہمیں کر لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، کیا مساجد نمازیوں کے بعد تالے لگ گئے، 10 منٹ ہوا پنکھے فین بند ہو گئے، اور جو بھی خدام مسجد ہیں ان کو بھی باہر نکلنے کی جلدی ہے، اب اگر مندریں، شراب خانے، زنا کے اڈے، کلب اور جوا خانے اور قہوہ خانے یہ سب کھلے ہوئے ہیں، اس آدمی کے لیے جو ٹینشن میں ہے، غم میں ہے، قرضوں کے بوجھ میں ہے، کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، تو اب اس کے لیے اگر رونے کو من کر رہا ہے، کچھ دعائیں کرنے کو من کر رہا ہے، دل کا غم ہلکا کرنے کا من کر رہا ہے، تو اس کے لیے مسجد کا دروازہ بند ہے، شراب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شراب خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں، مسجد کا دروازہ بند ہے، آپ آ کے رو بھی نہیں سکتے اللہ کے سامنے، اس واسطے کہ مجھے آ کے رونے کے لیے بھی میں نماز کے وقت کا ہی پابند ہوں، اسی وقت آ کے مجھے رونا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، دوسرے وقت مجھے آ کے رونے اور توبہ کرنے کی بھی اجازت اللہ کے دربار میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں خود کتنی فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر شراب پلانے والا محبت سے پلاتا ہو اور عبادت کرانے والا وہ سختی سے کراتا ہو تو پھر عبادت خانے ویران ہوں گے، شراب خانے آباد ہوں گے۔ مسجدوں میں سختیاں نہیں چلنی چاہیے۔ علماء عرب کے واقعات میں لکھا ہے، ایک صاحب کی شہد کی دکان ہے، دوسرے صاحب کی ونیگر کی دکان ہے۔ ونیگر کسیلا اور کھٹا رہتا ہے، شہد میٹھا رہتا ہے۔ شہد کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے اور ونیگر کی دکان پر بہت سارے گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کسی نے جا کر ونیگر والے سے پوچھا کہ تمہارا ونیگر تو بہت کھٹا اور کسیلا رہتا ہے، پھر بھی اتنے خریدار ہیں، اور وہ میٹھا شہد ہے پھر بھی اس کے خریدار نہیں ہیں۔ تو اس دکاندار نے کہا، ہم سب کے لیے سبق آموز بات ہے، میں اپنا ونیگر بیچ رہا ہوں،
شہد والی زبان سے اور وہ اپنا شہد بیچ رہا ہے ونیگر والی زبان سے. میں اپنا ونیگر بیچ رہا ہوں شہد والی زبان سے اور وہ اپنا شہد بیچ رہا ہے ونیگر والی زبان سے. تو جس کی زبان میٹھی ہوگی، جو درد دل کے ساتھ قوم کو قریب کرے گا، شرابی بھی آنے تیار ہے، سود خور بھی آنے تیار ہے، اور رشوت خور بھی آنے تیار ہے، زانی بھی آنے تیار ہے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنے والی جماعتوں میں ساتھی تعارف کراتے، یہ ساتھی قتل کر کے آیا ہے، ابھی توبہ کر کے لائے ہیں. یہ ساتھی بہت بڑا شرابی ہے، ابھی سمجھا کے لائے ہیں. یہ آدمی ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے، ابھی سمجھا کے لائے ہیں. تو ہر آنے والے شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، سب سے کھڑے ہو کر حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے استقبال کرتے گویا کہ بڑے نیک مسلمان سے دوستی اور تعلق ہے اور ہمدردی ہے، ویسے استقبال کرتے. ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو گنہگار لوگ ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، آپ خیریت دور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اتنا کھڑے ہو کر اظہار محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں انہیں محبت نہیں دوں گا پھر شراب خانے والے انہیں محبت دینے کے لیے تیار ہیں. میں انہیں محبت نہیں دوں گا پھر زنا کے اڈے انہیں محبت دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وہاں سے توبہ کر کے آئے ہیں، اگر ہماری بد اخلاقی دکھے گی تو پھر انہیں وہی اخلاق اور محبت نظر آئے گی. مسجد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز آپ علیہ السلام پڑھا رہے ہیں. فجر کی نماز میں سنت یہ ہے کہ 40 سے 60 آیتیں خود امام صاحب پڑھیں. 15 منٹ کے آس پاس فجر کی نماز ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام بھی ویسے پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، دودھ پیتے بچوں کے ساتھ مائیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں. ایک دودھ پیتے بچے کی آواز نبی کے کان میں پڑی تو آپ علیہ السلام، وہ نبی اذان ہونے کے بعد گھر چھوڑ کے فوراً مسجد میں آنے والے، گھر چھوڑ اذان کے بعد کسی سے کوئی بات چیت اور دنیاوی مشغولیت نہیں رکھتے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. نماز میں آنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، خشوع خضوع توجہ پوری نماز میں ہے، لیکن معصوم دودھ پیتے بچے کی رونے کی آواز آنے کے بعد آپ نے فجر کی نماز میں انا اعطیناک الکوثر 3 آیتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. 3 آیتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. معصوم بچے کی بھی آپ علیہ السلام نے نماز میں رعایت فرمائی کہ بچہ رو رہا ہے تو ماں بے چین ہوگی، بچہ بھوکا ہے ماں تڑپے گی، اس واسطے نماز جلدی ختم کرو تاکہ اس بچے کو پیاس بجھے، اسے نوالا ملے. اتنا آپ نے رعایت فرمائی. 7 سال کے بعد اللہ کے نبی نے حکم فرمایا بچے کو نماز کا حکم دو. 7 سال کی عمر میں 10 سال میں نماز نہیں پڑھا تو مارو. اب اس کے آگے ہم سمجھیں، 7 سال میں نماز کا حکم ملا، اب وہ حکم دیے ہم 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا، وہ بچہ 7 سال کا نماز کہاں پڑھے گا؟ گھر میں پڑھے گا یا مسجد میں پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب بچے کو نماز کا حکم مل رہا 7 سال کی عمر میں تو اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی پڑھنا ہے. لڑکی تو نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھے. تو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینے میں یہ حکم ہے کہ 7 سال کے بچے مسجد میں ہونا چاہیے. اور 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے تو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائیں گے کب؟ 6 سال کی عمر سے نماز سکھاتے جائیں گے تب 7 سال کی عمر میں پڑھے گا. تو اس سے معلوم ہوا 6 سال کی عمر کا بچہ مسجد میں نظر آنا چاہیے. تو اگر ہماری مسجدیں بچوں سے ویران ہیں تو وہ مسجدیں بانجھ ہیں جہاں پہلی صف ختم ہونے کے بعد دوسری صف سامنے نہیں آ سکتی ہے. اب کے بوڑھے نمازی مرنے کے بعد پھر جوان نمازی پیچھے نظر نہیں آ سکتے ہیں. اس واسطے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے. ہم یہ بات بھی کہتے ہیں بڑے ادب سے، جو ہمارے دوست اور بھائی یہ کہتے ہیں مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہنا چاہیے، مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہنا چاہیے. ہمیں بتائیے 24 گھنٹے آباد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایک مسجد بتا دیجئے جہاں پر 24 گھنٹے مسجد آباد ہوتی ہو اور اس کا کوئی نظام العمل کسی کے پاس طے ہو.
سوائے چند مخصوص مراکز کے جہاں پر آنے والی جماعتوں کو رخصت اور استقبال کیا جاتا ہو، اس کے علاوہ کہیں کوئی مسجد 24 گھنٹے آباد مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر وہی مسجد علماء کے حوالے کر دی جائے کہ آپ مدرسہ چلائیں، مکتب چلائیں، ٹیوشن چلائیں، خواتین کے دارالقضاء چلائیں، خلا طلاق کے مسائل چلائیں، عصر کے بعد دارالفتاء چلے گا، فلاں کے بعد دارالقضاء چلے گا، لوگوں کے خلا طلاق کے مسائل ہوں گے، نوجوانوں کی کلاسز چلیں گے، ان کی کونسلنگ کی جائے گی، کتنے کام ہو سکتے ہیں جو مسجدوں میں قوم کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے جو چندہ دیا وہی نماز کے لیے آئے گا، جو چندہ دیا وہی کمیٹی کا ممبر بنے گا، جو چندہ دیا اسی کے حساب سے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر مسجدیں بھی ڈونیشن سینٹر بن گئی ہیں، عبادت گاہ نہیں رہی۔ لوگ صاف طور سے فارم میں فل کرتے ہیں، اگر کمیٹی ختم کر کے دوسری کمیٹی بنانا ہو، ذاتی مکان ہے آپ کا، سیلری کتنی ہے آپ کی، آپ کتنا مسجد کو دے سکتے ہیں، تب آپ کو مسجد کا ممبر بنایا جائے گا۔ عبادت گزار مسجد کا ممبر نہیں بن سکتا۔ افسوس کے ساتھ ہم نے ایک مسجد ایسی بھی دیکھی جہاں پر مسجد کے ممبر صاحب وہ بھی ہیں جو جمعہ میں ایک بار مسجد تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد ان کا معمول یہ ہے پرانے نوٹ لا کر نئے نوٹ مسجد کے چندے میں جو آئیں وہ لے جاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، ابھی چونکہ مختلف مخلوط مجمع جمع ہے، ذمہ دار حضرات بھی ہیں آپ میں سے، ہر آدمی برا نہیں ہوتا ہے لیکن ہر آدمی اچھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں اچھے برے سب رہتے ہیں، اچھوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بروں کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے حساب سے اچھا بھی ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے برا بھی ہے۔ علماء اکرام کو جو بات بولنی چاہیے کہ آپ مکتب چلائیں، نوجوانوں کو قریب کریں، نماز کی پابندی کریں، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، اللہ نے ان علماء کے دل میں خدمت کا وہ جذبہ رکھا ہے، خدمت دین کی ایسی ترغیب، ایسے جذبے یہ اپنے اساتذہ سے لے کے آئے ہیں کہ اگر معلوم ہو کہ ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت ملے گی ذمہ داروں کی طرف سے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر کوئی عالم دین اپنی ذمہ داریوں میں پیچھے ہٹ رہا ہو، انہیں ان کے استاذ کا حوالہ دیا، جب آپ کے استاذ آپ نے یہ سکھایا ہے آپ کو کہ آپ مکتب نہیں چلا سکتے، آپ فلاں کام نہیں کر سکتے، کوئی عالم شاید ایسا ملے گا جو دینی خدمات کے جذبے میں آپ کو پیچھے نظر آئے۔ ہاں، مشکلیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں پر مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے اجازت ملنے کا مسئلہ ہو، درس قرآن شروع ہونا ہے، درس حدیث شروع ہونا ہے، درس مسائل شروع ہونا ہے، مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا جانا ہے، مسجد کا کوئی حصہ خالی پڑا ہے، وہاں پر محلے کے خلا طلاق کے مسائل کو حل کیا جانا ہے، مسجد کا کوئی بیت المال قائم کیا جانا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد تعمیر ہوئی، تعمیر ہونے کے بعد جتنی ضرورت تھی ہو گئی، ہر سال پینٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال چٹائیاں اٹھا کر قالین بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال پنکھے لائٹ بدل کر اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10-15 منٹ کے لیے جو راحت کا انتظام حتی الامکان بحسب سہولت ہو سکتا ہے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد ہر سال پینٹ مار رہی ہے، ہر سال قالین بدل رہی ہے، ہر سال چونا لگا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ فضول خرچیوں سے بچا کر اگر مسجد کا کوئی بیت المال قائم کیا جاتا اور یہ اعلان کیا جاتا کہ جمعہ کے 4 جمعوں کے چندوں میں سے ایک جمعہ کا چندہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اس کے لیے آپ حضرات تعاون کرتے جائیں، پھر بیت المال کا نظام یہ رہے گا کہ محلے کی اس مسجد سے متصل کتنے مکانات ہیں، مثلا اس مسجد سے متصل 500 مکانات ہیں، 500 مکانات کی فہرست ان کے ڈور نمبر کے ساتھ ہمارے پاس جمع ہے، 500 مکانات کا سروے کرنے کے بعد اس میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے لوگوں کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، کتنے لوگوں کے گھر میں حد غربت سے بھی زیادہ کفایت شعاری چل رہی ہے، ان کی الگ فہرست بنا دی جائے اور اس بیت المال سے تعاون کی کوئی شکل بنائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس قوم میں کنجوسی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جتنا سخاوت کا جذبہ ہے کسی اور میں اتنی سخاوت کا جذبہ نہیں ہے۔ موز کی بنڈی والے کو معلوم ہو جائے مسجد بن رہی، لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے، موز کی بنڈی والا لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ جس قوم میں سبزی بیچنے والا، پھول بیچنے والا اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنی گاڑی بیچ کے 3 لاکھ روپے سے بیرون جماعت میں جا سکتا ہے، کیا وہ قوم کا آدمی 2 لاکھ روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے قوم کی بیوہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتا؟
اس امت میں اللہ نے اہل خیر حضرات پیدا کیے ہیں، خیر کے جذبے ابھی بھی ہیں، بس خرچ کرنے کا رخ منتخب کر کے دینا چاہیے، خرچ کرنے کے مصارف کو بااعتماد بنانا چاہیے، خرچ کرنے کے مصارف کو ترجیحات پر مشتمل ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں یہ خرچ کرنے کا اصل مصرف ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، جو دوریاں ہیں ذمہ دار حضرات میں اور علماء اکرام میں، کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی نوعیت سے ہو، یہ دوریاں اس نہج سے بھی ختم ہو، اس لحاظ سے بھی ختم ہونا ضروری ہے کہ فلاں ہماری نہیں سنتے، فلاں ایسے ہی چلاتے رہتے، بجائے اس کے کہ کھلے دل کے ساتھ اگر مسجدوں کو ہدایت گاہ بنانا، عبادت گاہ کے ساتھ تربیت گاہ بنانا، عبادت گاہ کے ساتھ تعلیم گاہ بنانا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ممبئی کی وہ مسجد آج بھی آپ اخبار میں اور گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، جہاں کے سلار میں بچوں کو IPS آفیسر بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مسجد سے وہ کام ہوتا ہے، اور وہاں کے بچے پڑھ کر ماشاءاللہ وہ سلیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب مسجد سے IPS آفیسر بننے کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے تو مسجد سے مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو نماز کے علاوہ ان کی اپنی ایجوکیشن کی پڑھائی کا موقع نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی آپ آ کر یہاں پر اپنا جو بھی سلیبس پڑھنا ہو پڑھ لیں، جو لکھنا ہو لکھ لیں۔ ماحول اصل میں دینی ماحول ملے گا، اب جتنی دیر وہ بیٹھ کے پڑھے گا اتنی درمیان میں اس کے کانوں میں جو آواز پڑے گی وہ گانوں کی تو نہیں پڑے گی، وہ گالیوں کی تو نہیں پڑے گی، اگر درس حدیث چل رہا ہو تو قرآن کی تفسیر کی آواز پڑے گی، اذان ہو جائے گی تو اللہ کی آواز پڑے گی۔ ماحول جب ان بچوں کو پڑھنے کا ماحول اگر دینی ماحول ملے گا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ بچے اس برے ماحول میں جو بے ترتیبی اور تربیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اس میں بہت سی سدھار آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے شہر کے علماء نے اور ذمہ دار حضرات نے جو سوچا کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں نماز کے اہتمام کے ساتھ دین فہمی کی خاطر ائمہ اکرام کو مستقل ایک ایک امام صاحب کے ذمے 20 طلباء کی تربیت کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی ذمہ داری پورے اہتمام اور حاضری کے ساتھ، اگر یہ آپ کا جذبہ اور محنت کا طریقہ کامیاب ہو جائے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے کرناٹک نہیں بلکہ پورے جنوب کے لیے آپ کا شہر ایک نمونہ بن سکتا ہے کہ جس شہر کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس شہر کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو درس قرآن سے یا علماء کی محبتوں سے، ان کی تعلیم اور محنتوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک بات آخری اس موضوع سے متعلق ہم یہ بھی سمجھیں، جو حضرات ذمہ دار ہیں، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ جس بندے کو اپنے گھر کی خدمت کا موقع دیتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے وہ خلیفۃ اللہ، نائب خدا ہوتا ہے۔ میرے گھر کا میں ذمہ دار ہوں، اگر میں جب جا رہا ہوں، میری اسکول کا میں ذمہ دار ہوں، میں جب جا رہا ہوں، میں جس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا کے جاؤں گا وہ میرا رائٹ ہینڈ ہوگا، میرا نائب کہلائے گا۔ اللہ کا نائب کہلاتا ہے مسجد کا ذمہ دار، تو پھر اسے بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، اسے خوش اخلاق، وسیع الظرف، وسیع القلب ہونا چاہیے، بڑے سینے والا، بڑے ظرف والا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں بعض کام اتنے ہلکے اور آسان ہوتے ہیں جس میں ہمارا ایک پیسے کا خرچ نہیں ہوتا۔ مثلا مسجد ہے، کرنٹ کا پیسہ بھی مجھے بننا نہیں ہے، قوم دے گی، ادا ہوگا۔ میں خادم ہوں، مسجد کا ذمہ دار میں کہلا رہا ہوں، میں خادم ہوں۔ ایک بات درمیان میں یہ بھی سمجھ لیں، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حرمین شریفین کی حاضری دیے ہوں گے، وہاں پر بورڈ پر بار بار لکھا ہوا آتا ہے، ڈیجیٹل بورڈ پر، خادم الحرمین الشریفین، پورے حرمین شریفین کے خادم ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں خادم۔ تو ہمیں ایک سبق ملا اس سے کہ خدمت کی نسبت ہی بہت بڑی نسبت ہے، صدارت، تولیت، کمیٹی کا ممبر، وہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ خدا کے گھر کی خدمت کا موقع مل گیا، یہ خادم ہونے کی نسبت ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کے لیے ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، بعد میں معلوم ہوا کہ جھاڑو دینے والی عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو تنبیہ فرمائی، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ مجھے اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھتا۔ تو آپ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے گھر کے اور مسجد کے درمیان میں یہودی ہیں، آپ رات میں آئیں گے تو یہودی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس واسطے ہم نے نہیں بتایا۔ آپ کو جب معلوم ہوا، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا، پھر بھی آپ اس کے قبر پہ جا کے جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ علیہ السلام نے خادم سے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ جو ذمہ دار حضرات ہیں انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ٹھیک ہے کر لیجئے، اتنا جملہ بولنا ہے بس، ٹھیک ہے کر لیجئے، اتنا جملہ بولنا ہے بس، اس سے ایک بڑا خیر وجود میں آ سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں گے، مشورہ کریں گے، جمعہ میں کمیٹی میں رکھیں گے، کمیٹی کے فلاں ممبر نہیں مان رہے ہیں، فلاں صاحب نہیں سن رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، ابھی اسے موقوف رکھ دو، 2 مہینے کے بعد مشورہ ہوگا۔ کس چیز کی اجازت مانگی جا رہی ہے؟ آپ علیہ السلام کے سامنے زنا کی اجازت بھی مانگنے کے لیے نوجوان آیا تو اسے بٹھا کے آپ نے تسلی سے سمجھا کر جو صحیح بات تھی اس کی رہبری فرمائی۔ ادھر ٹھنڈے بکسے میں ڈال کر مشوروں کو ملتوی کیا جاتا ہے، تو پھر خدمت کے میدان کے جب جذبے مان پڑ جاتے ہیں، پھر شکایتیں شروع ہوتی ہیں کہ ہمارے فلاں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے کے میدان ملنا چاہیے۔ اس واسطے پہلی جو بات تھی، عصر سے لے کر عشاء تک نوجوانوں کی دینی تربیت کی، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلنے چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خلا طلاق کے مسائل ہوں، بیت المال کا نظام ہو، ان نوجوانوں کی ٹریننگ کا نظام ہو۔ جو نوجوان ٹیوشن اور اپنے سلیبس پڑھنے کے لیے مغرب عشاء میں یہاں آنا چاہتے ہوں، ان کے لیے مختلف موقعوں پر کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر دیا جاتا ہو، ان بچوں کی ہمت افزائی کی جاتی ہو، ان بچوں کو کبھی کبھار جمع کر کے ان کی فیلڈ سے متعلق کوئی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہوں، یہ بہت بڑا طبقہ ہمیں نوجوانوں کا مل سکتا ہے اگر یہ ہمارے ماحول میں رہیں گے۔ آخری بات یہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، عیسائی مشنریز اسکولز 3 سال کے بچے کو بھی اپنے پاس بیبی کیئر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عیسائی لوگ جو یتیم بچے، کہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں، سڑک پہ ڈال کے چلے گئے، کچرا کنڈی میں ڈال کے چلے گئے، ایسے یتیموں کو اٹھا کر آشرموں میں، دھرم شالاؤں میں نان مسلم اور عیسائی لوگ لے جا کے پال کر اس آیا پر ہزاروں روپے خرچ کر کے اس یتیم بچوں کو پالنا چاہتے ہیں تاکہ اس یتیم بچے کو عیسائی بنا سکیں۔ ایک طرف تو وہ باطل قوم ہے جو کچرے میں پڑے ہوئے بچوں کو اٹھا کر، گلیوں میں بھیک مانگنے والے بچوں کو اٹھا کر اپنی اسکولوں میں پڑھا کر عیسائی بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری ہی قوم کا بچہ اگر ہماری مسجد میں آنا چاہتا ہو، اس کے لیے دروازہ بند ہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس واسطے یہ میٹنگ آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے۔ اس میں ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اب سے یہ رہے گا کہ جب اللہ کا در کھل چکا ہے، اب ہمارا نوجوان کسی شراب کے دروازے پہ نہیں جائے گا، ہمارا نوجوان کسی زنا کے اڈے پہ نہیں جائے گا۔ جیسے اس فقیر کا واقعہ مشہور ہے، اندھے فقیر نے اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ پہنچا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو کی آواز لگائی، جواب نہیں ملا، تو کسی نے کہا کہ کون ہے جو نہ دیتا ہے نہ جانے کو کہتا ہے؟ تو کسی نے بازو سے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہاں سے جواب نہیں ملتا۔ تو فقیر کو فوراً جوش آیا، اس نے کٹورا پٹک دیا، جب بادشاہوں کے بادشاہ کے در پہ آ گیا ہوں، اب اس کے بعد کسی در پہ نہیں جاؤں گا، اب اس کا سوالی بننے کے بعد کسی اور کا سوالی نہیں بنوں گا۔ جو نوجوان مسجد سے جڑ گیا، اب اس کے بعد وہ زنا کے اڈوں سے نہیں جڑے گا، جو یہاں جڑ گیا وہ کسی فحشکاری سے نہیں جڑے گا۔ اس واسطے پہلے کام کو منظم کرنا چاہیے، کام کرتے کرتے آدمی کو کام کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سیکھ لیا جائے اس کے بعد کیا جائے، پھر تو اس کی مثال ویسی ہے، سمندر کے کنارے بلی کھڑی ہے، کب یہ لہریں رکیں گی، کب میں مچھلی شکار کر کے کھاؤں گی؟ نہ سمندر کی لہریں رک سکتی ہیں، نہ وہ مچھلی شکار کر سکتی ہے۔ لہروں کو پار کر کے ہی جو جا سکتا ہے وہی سمندر پار کر سکتا ہے۔ لہریں ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ موسم جانے دو، یہ الیکشن آ رہا جانے دو، یہ موسم ہو رہا گزرنے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لہریں
مشکلات اور مصائب کی شکل میں آتی رہیں گی. مسافر کو اپنا سفر طے کرتے رہنا پڑتا ہے. دوسری جو بات آپ حضرات نے اس موقع سے طے کی ہے، ہمارے سماج میں خواتین کا اور مسلمانوں کا سودی نظام. اس سلسلے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور جو بھی سودی پیسہ تم لے چکے ہو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو. اب اس کے بعد سے سودی معاملہ مت کرو. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر معلوم ہونے کے بعد کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، پھر بھی اگر تم اس کاروبار میں مبتلا رہو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کی انسان سے جنگ، جس میں چاہے دشمن پاور میں ہو، ہم کمزور ہیں، پھر بھی یہ امید ہو سکتی ہے وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی وہ چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دی ہیں، 313 رہ کر 1000 کی فوج کو بھی ہرا دیا ہے. یہ امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ اپنے مقابل میں ہے، رسول اللہ اپنے مقابل میں ہے، تو کبھی نہ جیت سکتے ہیں نہ جیتنے کا تصور ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی جنگ ہے سودی نظام میں مبتلا ہونا. یہ قرآن مجید کی آیت سے اتنا صریح ہے. اللہ نے صرف 2 موقعوں پر جنگ کا اعلان کیا ہے. ایک، سودی کاروبار میں مبتلا رہنے والے ہر دن اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو ستانے والے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. یہ 2 بڑے خطرناک گناہ ہیں جس کا لڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، سود لینے دینے کے 70 گناہ ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. اس سے زیادہ خطرناک وعید اور کیا سنائی جائے. اور یہ وعید ایسی نہیں ہے جو ایک بندہ اپنی طرف سے بنا کر بول سکتا ہو. کہاں سود لینا دینا، کہاں ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، دونوں میں کیا تعلق اور ریلیشن ہے. آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نظام اتنا گھٹیا ہے کہ ماں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، سودی نظام میں مبتلا رہنے والا جس کا 1 درہم بھی اگر کھاتا ہے تو وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. 1 روپیہ سود کا کھانے والا 33 ٹائم وہ زنا کرنے کے برابر گنہگار ہوتا ہے. اب جو 100 کے 10 روپے کھا رہے ہیں، 100 کے 8 روپے کھا رہے ہیں، 100 کے 6 روپے کھا رہے ہیں، 1 روپے کا گناہ 33 مرتبہ زنا کے برابر ہے، تو پھر جن کی زندگیاں سود پہ چلتے ہوں تو ان کی گناہوں کا عالم کیا ہوگا. تو اتنا گھٹیا گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے کئی مختلف احادیث میں زنا کے سودی نظام کے وعیدات بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کی لعنت برسے گی اس آدمی پر جو سودی نظام میں مبتلا رہتا ہے. اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو سودی نظام میں مبتلا رہتا ہے. سودی نظام میں مبتلا رہنے والا چاہے کتنا بھی کما لے، اللہ نتیجتاً اسے ذلیل اور فقیر کر کے رکھیں گے. ذلیل بھی کریں گے اور فقیر بھی بنائیں گے. سودی نظام میں مبتلا رہنے والا دراصل وہ سخت انسان اور وہ حیوان قسم کا آدمی ہے جو سامنے والے کی غریبی اور اس کی مصیبت پر رحم کرنے تیار نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے مستقل سودی نظام سے متعلق وعیدات بیان کرنے کے علاوہ عملی طور پر فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جہاں تمام صحابہ کے سامنے بہت سے احکام بیان فرمائے، وہاں پر یہ بھی فرمایا، آج کے بعد سے سودی نظام ختم ہے. میں سب سے پہلا سود جو معاف کرتا ہوں، میرے چچا عباس جو اب تک سود میں مبتلا تھے، اب سود حرام ہو چکا ہے، میں اپنے چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں، جو اصل ہے وہ اصل ان کو لوٹا دیا جائے. بعض روایتوں میں علماء نے لکھا ہے حضرت عباس آگے بڑھ کر یہ نہیں فرمایا
میرا مال ہے، میرا سود ہے، آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ مجھے جو ملنا ہے وہ ملے گا، آج کے بعد سے نہیں کروں گا، آپ جو آنا ہے وہ آ جائے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، حضرت عباس آگے بڑھے، میرے بھتیجے نے سود معاف کیا ہے، میں اصل بھی معاف کر دیتا ہوں۔ صحابہ میں وہ جذبہ تھا، جب کوئی چیز حرام ہوئی، شراب حرام ہوئی، سو سال کی شراب پر فخر کرنے والی قوم، وہ حرام ہونے کے بعد مدینے کے گلیوں میں شراب بہانا شروع کر دی۔ سود حرام ہوا تو سود نہیں، اصل بھی معاف کرنا شروع کر دی۔ یہ مومن کی اطاعت ہوتی ہے، اور ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ جب اس کے حرام ہونے کی بات آج کے مسلمان کو معلوم ہوتی ہے تو بڑی ڈھٹائی سے کہتا ہے سود لیے دیے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے مول صاحب، سود کے بغیر دھندا نہیں چل سکتا ہے۔ جس سود کو اللہ کے نبی علیہ السلام ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر گناہ فرماتے ہوں، اس کے متعلق مسلمان کا خیال یہ ہو کہ اس کے بغیر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیے وہ مسلمان ہے؟ وہ نبی کی تعلیمات کے کس قدر خلاف کھڑا ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم سودی نظام کو ختم کرنے کی ترتیب نہیں بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں ترجیحات متعین کرنا چاہیے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم میں سے کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو مسلم کنٹری قائم کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے، اسلامی خلافت، خلیفۃ المؤمنین، ہمیں کافروں کی حکومت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس نظریے کے بھی حامل بہت سے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں، مسلمان اسلامک کنٹری قائم کرنے کی بات میں ہے، اپنی بہن کی عزت روزانہ لوٹ رہی، اسے پہلے درست کر لو۔ گھر کے بازو والی عورت 5,000 کی خاطر کسی کا بستر بن رہی ہے، اسے تو پہلے درست کر لو۔ آپ کے شہر کے حالات آپ کے مولانا اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ مجھے مولانا غیاث رشادی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے سنایا، ہم ایک جگہ سڑک پر چوراہے پہ کھڑے، 2 برقعے والی عورتیں آئیں ایک نان مسلم کی دکان پر، اور آتے ہی اس نے فوراً برسنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ معافی مانگ رہی ہیں۔ پھر اس نے کہا جاؤ اوپر جاؤ۔ جب وہ اوپر گئیں 10-15 منٹ آدھے گھنٹے تک ہم دیکھتے رہے، بعد میں اتر کے واپس آئیں تو ہم نے پیچھا کیا، پھر اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو بتانے تیار نہیں ہوئی۔ ہمدردی دکھائے، اپنائیت دکھائے، کوئی مصیبت ہے ہم مدد کریں گے، ہم ساتھ دیں گے، ہماری پوری کمیٹی ہے، ہمارا پورا نظام ہے، بیت المال ہے، ہم تمہاری ہیلپ کریں گے۔ بعد میں وہ عورتیں کہنے لگیں ہم مسلمان ہیں، ان سے ہم نے سودی قرضہ لیا تھا، وہ انٹرسٹ ملٹیپل انٹرسٹ جب ہو گیا ہم پے نہیں کر سکے، تو ہمیں جب یہ دھندے کے لیے بلاتا ہے، اس کے پاس گاہک آتا ہے، ہم یہاں پر جسم فروشی کر کے جاتی ہیں۔ جس محلے میں ہر سال حج کو جانے والے حاجی موجود ہیں، ہر 6 مہینے میں عمرہ کرنے والے عابد موجود ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے عبادت گزار موجود ہیں، اسی محلے میں کوئی مسلمان عورت نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا بستر بن رہی ہو تو کیا خاک وہ عبادتیں اسے بچا سکتی ہیں؟ ہمیں صحابہ اور اولیاء نے کیا تعلیم دی کہ حج کا سفر شروع ہو جانے کے بعد آدھے سفر میں معلوم ہوا، کچرا کنڈی کے پاس سے مرا ہوا کبوتر اٹھا کے لے جانے والی لڑکی کا پیچھا کر کے جب اس کے گھر پہ پہنچے، معلوم ہوا 6 دن کے بھوکے ہیں، آج مردار کھانے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اور دیگر فقہاء اور علماء اپنا وہ حج کا پورا سرمایہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ واپس جانے کا خرچ رکھ لو، باقی پورا ان کے حوالے کر دو، ہمیں حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں مسلمان بیٹیاں بھوک سے مردار کھانے پہ مجبور ہو جائیں وہاں میں حج کرنے کے لیے جاؤں؟ نفل حج تھا، حج سے واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد دیکھا کہ جو حاجی حج سے آ رہا ہے ملاقات کر کے کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا اور آپ کا حج کا سفر کتنا اچھا تھا، میں نے آپ کو مطاف میں دیکھا، میں نے آپ کو منی میں دیکھا، میں نے آپ کو مسعی میں دیکھا، میں نے آپ کو عرفہ میں دیکھا، یہ حیران ہو گیا، میں تو گیا ہی نہیں، یہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یہ لو بھائی، حرم سے نکلتے ہوئے تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، واپس ملے ہی نہیں، یہ رکھو اپنی امانت۔ جب میں وہ امانت کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا چٹھی پر، اللہ کے بندے اور کتنے گواہ اور دلائل قائم کروں تیرے حج کے قبول ہونے پر، اللہ نے تو نے ایک بیوہ کی مدد کر دی تو تیرے بدل اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا حج کرنے کے لیے، وہ فرشتہ تیری شکل میں حج کر رہا تھا، لوگ تجھے سمجھ رہے تھے اور اللہ نے اس مدد کے بدلے تجھے حج کا ثواب دے دیا ہے۔ جہاں ہمارے اسلاف شروع کیا ہوا حج بھی بند کر دیا کہ ایک بیوہ کی مدد کرنا ہے، اور ہم اپنی نیکیاں نہیں بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے حرام خواہشات،
بیٹیوں کے جوڑا جہیز کے رسومات، آؤٹنگ کے رسومات، وینچر بنانے کے خواہشات اور فینشن ہالوں کی تعمیر کے خواہشات، یہ ہم قربان کر کے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کی بھی ہمیں احساس نہ ہو، اس سے مردہ قوم پھر اور کون ہو سکتی ہے؟ اور کوئی مشکل اتنا بڑا بھاری کام نہیں ہے کہ ہم بیوہ اور یتیموں کا سہارا نہ بن سکیں۔ کتنے لوگ نہیں ہیں، آپ کو ہمارے ہی ملک کا بہترین واقعہ کوہکن مہاراشٹر کا ایریا ہے، آپ جانتے ہیں وہاں کی کمیٹی نے ماشاءاللہ ایک بہترین کام یہ کیا، سب مسلمانوں کو مسجدوں میں مختلف موقعوں سے جوڑ کر ترغیب دی، روزانہ ہر مسلمان اپنی زندگی کا صرف 1 روپیہ صدقہ دے، بس 1 روپیہ، بس اس سے زیادہ نہیں، بس روزانہ 1 روپیہ دے دے، روزانہ 1 روپیہ ہر مسلمان اپنے گھر سے دے گا۔ اگر کسی گھر میں 5 آدمی ہیں، ہر آدمی 1 روپیہ دے گا تو 5 آدمی کے روزانہ 5 روپے ہوں گے، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں، بس روزانہ 1 روپیہ دو۔ اس 1 روپیہ جمع کرنے کی تنظیم کی کوشش سے اس کمیٹی اور اس تنظیم نے 1 سال میں 5 کروڑ روپے جمع کیے، 1 سال میں 5 کروڑ روپے جمع کیے، کسی پر بوجھ بھی نہیں بنا اور بھاری رقم جمع ہو گئی، بیت المال شروع کیا، مکاتب کا نظام منظم کیا، یتیموں غریبوں کی شادیوں کا نظام منظم کیا، بیواؤں کو مشین دلا کر معاش کا نظام درست کیا، کئی کام وہ کمیٹیاں کرتی ہیں جنہیں کرنے کا سلیقہ اور جذبہ ہے۔ میں اپنی کمائی کا 2% حصہ نکال دوں، 100 روپے کما رہا ہوں 2 روپے نکال دوں، میں اپنی دکان کی زکوٰۃ نکال دوں، طریقے بہت مختلف ہیں کرنے کے، بس جذبہ چاہیے۔ بیت المال کا ہم سود کی لعنت اور مذمت سے متعلق چاہے ایک دفتر کھول کے رکھ دیں، بخاری شریف کی حدیثیں، مسلم شریف کی حدیثیں، اس پر لکھی ہوئی شروحات، شارحین کی وضاحتیں ہم بیان کر دیں، پھر بھی سودی نظام ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حلال بدل متعین کر کے نہ دیا جائے۔ یہ حرام ہے اسے چھوڑو، یہ حلال ہے اسے لو۔ ہمارے پاس بیت المال کا نظام ہے، چھوٹے چھوٹے قرضے ہم دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے ہم اس نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ 5,000 روپے کی خاطر، 5,000 روپے کی خاطر بھی مسلمان سود میں مبتلا ہو رہا ہے۔ پھول بیچنے والا 7,000 بھی سود پہ قرضے پہ لے رہا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے آندھرا کے چتور ضلع جانا ہوا، وہاں اسی عنوان پر جوڑا گیا تھا، تو وہاں مولانا نے سنایا ایک صاحب نے قرضہ لیا، قرضے میں ڈوبتے چلے گئے، سودی قرضہ پے کرتے جا رہے ہیں، وہ اوپر کی ملائی ہے، بس اندر جو اصل لیا ہوا وہ ابھی باقی ہے۔ بیچارہ مجبور ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیا، میں نہیں دے سکتا ہوں، جب آئے گا دوں گا، میں تو اتنا دے چکا ہوں کہ میرا اصل سے بھی زائد دے چکا ہوں، لیکن نہیں، وہ سب سود دیے ہو، اصل تو باقی ہے۔ جب مجبور ہو گیا، دینے سے انکار کر دیا، جس ظالم سود خور حرام خور نے اس مسلمان بھائی کو پیسے دیے تھے، گلی میں اس کی بیٹی کھیل رہی تھی، کھیلتی ہوئی بچی کو گھر لے گئے، گھر کے اندر اس بچی کا گلا گھونٹ کے مار دیا، اس بچی کو لے جا کے نالے میں پھینک دیا کہ میرا سود نہیں دیتا، تیری بچی کیسا زندہ رہے گی؟ آپ بتائیں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ نہ چاہتے ہوئے اس بیٹی کو جب گلا دبا کر چیخ کی آوازیں نہ نکلیں، منہ میں کپڑا رکھ کر جب مارا گیا ہوگا، وہ بچی کتنا تڑپ کر مر رہی ہوگی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے۔ کیا قصور ہے اس امت کی بیٹی کا جہاں پر سودی نظام نے ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے؟ ہزاروں واقعات ہیں، دسیوں واقعات ہیں۔ آپ کے قریب کے ایک ضلع میں جانا ہوا، وہاں نے ایک مولانا نے سنایا، ایک مارواڑی ہمارے پاس آ کر اپنے کمرے کے صندوق کھول کے دکھائے، 4 صندوق سونے سے بھرے ہوئے ہیں، اور کہنے لگا یہ چاروں صندوق میں جو سونا رکھا ہوا ہے سب مسلمان عورتوں کا ہے۔ اتنا سود اس پر پڑا ہے کہ اب وہ ملٹیپل سود دے کر بھی اس سونے کو چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتی ہیں۔ اب جو سونے کے لیے پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر، تو انہیں ہمیں دھندے پہ لاتے ہیں اور سونے پہ مجبور کرتے ہیں، تب ان کا یہ سونا انہیں واپس ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، آپ نے جو ارادہ کیا اس میں ترتیب بنائیں۔ ہو سکتا ہے ہم اسلامی نظام قائم کرنے کے خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہماری بیٹیوں کو باحیا تو بنائیں۔ مسلم کنٹری قائم ہو گئی لیکن بیٹیاں زانیہ بنی ہوئی ہیں، تو پھر کون سا اسلامی حکومت اور ہم قائم کرنے کے خواب دیکھیں گے؟ کام ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم مساجد کی تزئین کاری کو ہم بند کریں۔ اب غیر ضروری، میری ماں کے نام پہ مسجد بنانا چاہ رہا ہوں، 2 کروڑ کی مسجد،
ضرورت نہیں ہے مسجد کی، جو ہے پہلے اسے آباد کرو. خرچ کرنے کی جگہ پوچھو علماء سے، میں کہاں خرچ کرنا چاہوں گی. خرچ کرنے کا مقصد ثواب ہے، والدین کو ایصال ثواب ہے. کس میں ثواب زیادہ ملتا ہے ان حالات میں، وہ پوچھا جائے. ایسی جگہ ایک صاحب نے مسجد بنائی ہائی وے پر جہاں پر لوگ بہت کم آتے ہیں. 1 کروڑ کی مسجد. ضرورت کیا ہے بھائی؟ 10 لاکھ 15 لاکھ کی مسجد بھی کافی ہے وہاں پر. باقی آپ مکاتب چلانے پر، یتیموں پر، بیواؤں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. تزئین کاری ختم کی جائے. اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم میں سے جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنی ایک بہن کا اضافہ کر لیں. یہ سمجھ لیں کہ آج کی میٹنگ کے بعد سے میرے پریوار کا ایک حصہ میرے محلے کی ایک بیوہ عورت بھی ہے. آج کے بعد سے وہ میری بہن ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے نان مسلم کے مذہب میں راکھی بندھن ایک رسم ہوتی ہے جس میں کالج پڑھنے والی لڑکیاں اپنے ساتھ پڑھنے والے لڑکوں کو جو ان کے ہیلپ کرتے ہیں، اخلاق سے رہتے ہیں، راکھی باندھتے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب وہ شخص نوجوان جو اجنبی ہے اس راکھی کی وجہ سے میرا بھائی بن گیا. اب ان دونوں میں بھائی بہن کا رشتہ قائم ہو گیا. اس میں وہاں پر راکھی بندھن کی رسم سے ایک اجنبی لڑکا ایک لڑکی بھائی بہن ہو سکتے ہیں. جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن کی عزت لٹ رہی ہے، میں اسے اپنی بہن کیوں نہیں مان سکتا ہوں؟ میرے گھر سے ایک وقت کا کھانا چلے جائے، میرے عید کے کپڑوں میں ایک جوڑا چلے جائے، میرے گھر آنے والے راشن میں سے کچھ راشن اس کے گھر پہنچ جائے، بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جمعہ کے بعد ایک مولانا نے اعلان کیا، بھائی جمعہ کو آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے آتے ہوئے گھر سے ایک آدمی کے کھانا پیکٹ میں لے کے آ جائیں. 500 آدمی آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، 500 پیکٹ مسجد آ گئے. آپ بتائیے محلے کے غریب 500 غریبوں کو جمعہ کے دن کھانا ملتا ہو تو پھر ان کا گھر مسجد سے ان کا رشتہ کتنا جڑے گا کہ ہمیں جمعہ کے دن مسجد سے نوالا ملتا ہے. یہ کام ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے ہم اپنے نکاحوں کے خرچ کو تھوڑا کم کریں، نکاحوں کی فضول خرچیوں کو تھوڑا کم کریں. غریب آدمی بھی نوابوں کی طرح شادی کرنے چلا، غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کے پورے رسومات پورے کرنے کے لیے اگر رقم نہیں ہے مٹی پہ لینے پہ آ گیا، گھر رہن پہ رکھنے پہ آ گیا، مسجد کی گیٹ پر کھڑے ہو کر خیرات مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے مدد کرتے جاؤ. جس گھر کی بچی کی شادی کرنے کے لیے اس کا باپ بھکاری بن جائے، وہ بچی گھر آنے کے بعد کوئی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے. وہ بچی گھر کی بہو بننے کے بعد کوئی خیر کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. کسی کے باپ کا گھر اجاڑ کر اس کی بیٹی کسی کے بیٹے کا گھر بسا نہیں سکتی ہے. شادی بیاہ کے رسومات کم کیے جائیں تو وہ پیسہ بھی ہم صحیح جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے، بات شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہضم نہ ہو لیکن اس کے بغیر مشکل ہے، نکاح ثانی کا رواج. جن بندوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے دوسرا نکاح کرنے سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ ہم علماء کو بولتے ہیں مول صاحب پہلے آپ کر کے دکھائیے. بہت سے کام ہمارے کرنے پہ موقوف تھوڑی رکھے ہیں، مول صاحب کرے تو ہم کریں گے. کتنے کام ایسے ہیں جس میں ہم سے 100 ہاتھ آگے ہیں لوگ. اور جب نکاح ثانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مول صاحب پہلے آپ کیجئے بعد میں 10 حرام رشتے رکھیں گے، ایک حلال رشتہ کرنے تیار نہیں ہوں گے. 4 حرام رشتے رکھیں گے، ایک حلال رشتہ رکھنے تیار نہیں ہوں گے. اگر کر نہیں سکتے ہیں تو دوسری درخواست یہ ہے، اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اسے بے عزت اور تذلیل مت کریں، ڈس ایگری نہ کریں، ذلیل نہ کریں، ہمت افزائی کریں. اس سے ایک ماحول بنے گا، اس سے ایک سماج زندہ ہوگا. یہ آپ دیکھیے آپ علیہ السلام نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے لیکن آپ نے صرف پیٹ کی بھوک پوری نہیں کی ہے. پیٹ کی بھوک سے بھی زیادہ ایک بھوک ہے جس کے بغیر سماج پاک دامن نہیں رہ سکتا، سوسائٹی پاکیزہ نہیں رہ سکتی ہے. آپ نے 11 نکاح میں 1 نکاح صرف کنواری سے کیا، باقی 10 نکاح بیواؤں سے کیے ہیں. یہ بیواؤں سے نکاح کرنا آپ علیہ السلام کی یہ ترغیب بتاتی ہے کہ صرف راشن تقسیم کرنے سے آپ کا سماج غریبی سے اوپر نہیں آئے گا، آپ کا سماج راشن کھاتے ہوئے بھی بے حیائی میں مبتلا رہ سکتا ہے. نکاح ثانی کا رواج دینا اس زمانے کی ضرورت ہے. نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اگنور کرنا یا ذلیل کرنا، اسے ارے 2 شادیاں کر لیے. ایسا تعجب دیندار گھرانوں میں بھی خود دیندار بیٹے کہتے ہیں ابا آپ کہیں جا کے منہ کالا کر کے آتے تو ٹھیک تھا، آپ شادی کیوں کر لیے؟ یہ زبان اپنے باپ سے. اور تیسری اور ایک بات یہ بھی ہے، سودی نظام سے بچانے کی خاطر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کرناٹک میں کوئی سرکاری اسکیم غریبوں کے لیے نہ دی جاتی ہو.
میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا کرناٹک سے متعلق کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہاں پر اگر حکومت سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی شادی کی رقم ابھی سے جمع کر دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے۔ سرکاری اسکیمیں بہت سی ہوتی ہیں جو جانکاری رکھنے والے احباب تھوڑا متوجہ کرا دیں، اس کے میٹنگز چلائیں، اس کے فارمز لائیں، اور جو غریب ہے اس کا سروے کر کے اس تک وہ اسکیم پہنچائی جائے۔ ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے راستے کا سخی وہ ہے جو دے دے، دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا دے۔ دے دے یا دلا دے یا دینے والے کا پتہ بتا دے، ہم اسے سخی سمجھتے ہیں۔ تو کرتے ہو کر لو، نہیں کرتے ہو تو کرنے والوں کی طرف رہبری کر دو، کرنے والے کا پتہ بتا دو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک بات آخری یہ بھی ہے، غیر سودی نظام قائم کرنے کی کوششیں بیت المال کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی رقومات جمع کرنے کے ذریعے سے، آس پاس میں ہوگا، آپ کے شہر میں بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے بیت المال چلتے ہوں، غیر سودی قرضے دیتے ہوں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلکی اختلاف ہو، نظریاتی اختلاف ہو، لیکن فلاں کام یہ سماج کی ضرورت ہے، ہمیں ان کا معاون بننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو اور آپ کی ان فکروں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔